قلم جب بیدار ہوتے ہیں تو انقلاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب قلم سچائی کے ساتھ چلتا ہے تو تاریخ کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ جہاں خاموشی ہو وہاں یہ صدا بنتے ہیں، اور جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک انقلاب، ایسی ہی ایک روشنی مولانا ظفر علی خان تھے۔ اپنے دور کا سب سے اہم اخبار زمیندار۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق، اور آپ دیکھ رہے ہیں MCJ مانو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہمارا خصوصی پروگرام داستان صحافی۔ ناظرین، اردو صحافت محض خبر رسانی کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ یہ بر صغیر کی سیاسی، سماجی اور فکری تاریخ میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا آغاز 19ویں صدی کے اوائل میں جامع جہانما، دہلی اردو اخبار اور سید الاخبار جیسے ابتدائی اخبارات سے ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نئی سمت اختیار کی۔ اردو صحافت نے آزادی اظہار کو آواز دی، قومی بیداری کو فروغ دیا، مذہبی رواداری اور تعلیمی اصلاحات کا پیغام عام کیا، اور سماجی شعور کو بیدار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ انہی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی شخصیات میں مولانا ظفر علی خان کا نام بھی شامل فہرست ہے۔ مولانا ظفر علی خان 1873 عیسوی میں ضلع وزیر آباد موجودہ پاکستان کے گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سراج الدین احمد خان ایک معروف ادیب، صحافی اور عالم دین تھے۔ ظفر علی خان نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اور بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سر سید کی زیر نگرانی اور علامہ شبلی کے زیر تربیت تعلیم مکمل کی۔ مولانا ظفر علی خان کی صحافتی زندگی کا آغاز ان کے والد سراج الدین احمد خان کا جاری کردہ اخبار زمیندار سے ہوا۔ ابتدا میں یہ ایک ہفت روزہ اخبار تھا، جس کا بنیادی مقصد زمینداروں، کسانوں اور مزدوروں کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے آواز اٹھانا تھا۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں ظفر علی خان نے صحافت کی ابتدائی تربیت حاصل کی اور قلم کی طاقت کو قریب سے محسوس کیا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد زمیندار اخبار کی ادارت کی ذمہ داری مولانا ظفر علی خان کے سپرد کر دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ظفر علی خان نے نہ صرف اس اخبار کو سنبھالا، بلکہ اسے ایک عام اخبار سے بڑھا کر تحریک آزادی کی ایک توانا آواز بنا دیا۔ اسی دوران 1910 عیسوی میں ایک اور رسالہ پنجاب ریویو کے نام سے جاری کیا گیا، اور پھر اکتوبر 1911 عیسوی کو زمیندار کو ہفت روزہ سے روزنامہ بنا دیا گیا، جس کے بعد اس کی مقبولیت اور اثرات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مولانا ظفر علی خان اردو صحافت کی تاریخ کا ایک اہم اور نمایاں نام ہے، جنہیں پاکستان میں بابا صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے صحافتی اثرات اردو صحافت کے مختلف پہلوؤں میں دیکھے جا سکتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف اردو زبان کو فروغ دیا، بلکہ آزادی کی تحریک اور قوم پرستی کو بھی صحافت کے ذریعے مضبوط کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی صحافت کو قومی اور سیاسی بیداری کا ذریعہ بنایا۔ ان کا اخبار زمیندار نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو اجاگر کیا اور تحریک آزادی ہند میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے صحافت کو صرف خبر رسانی کا ذریعہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے جد و جہد آزادی کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم بنا دیا۔ ظفر علی خان نے اپنی صحافت کے ذریعے حق اور سچائی کی آواز بلند کی۔ انہوں نے برطانوی راج کی ناانصافیوں، ہندو مسلم اتحاد کے مسائل اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کے خلاف کھل کر لکھا۔ ان کی بے باک تحریروں کی وجہ سے انہیں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ مولانا ظفر علی خان کا سب سے بڑا اثر اردو صحافت پر ان کی بے باکی، حق گوئی اور قومی غیرت
और दीनी व तहजीबी शऊर के जरिए सामने आता है। उन्होंने सहाफ़त को रोज़मर्रा के सियासत से जोड़ने के बजाय उसे वसूल व नज़रियात और इज्तिमाई मफादात का मुहाफ़िज़ बनाया। उनकी तहरीरों में इस्तेमार के ख़िलाफ़ नफ़रत, मुसलमानों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र और मिल्लत इस्लामिया की अज़मत का ख्वाब नुमाया होता है। उन्होंने उर्दू ज़बान में ऐसी सहाफ़ती नज़रिया मुतारिफ़ करवाई जो सादा, रवां, मुअत्तर और जज्बात से भरपूर थे, जिसने अवामुन्नास को बराह रास्त मुतासिर किया। उनकी शायरी जो अक्सर ज़मींदार में शाये होती, अवामी तहरीकों में इनकलाबी नारे की हैसियत रखती थी, जैसे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उठ के वक्त क़याम आया है। इस तरह की शायरी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सहाफ़त को और नुमायाँ कर देती है। सहाफ़ती सतह पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इस बात को रासिख किया कि सहाफ़त सिर्फ वाक़यात की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि एक फ़िक्री, तहज़ीबी और नज़रियाती जिद्दोजहद है। उनके असरात आज भी उर्दू सहाफ़त में महसूस किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर जब बात उसूली सहाफ़त, नज़रियाती वाबस्तगी और कौमी खिदमात की हो। यूँ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का उर्दू सहाफ़त पर असर न सिर्फ तारीख़ी है, बल्कि फ़िक्री, तहज़ीबी, अदबी और नज़रियाती सतह पर भी गहरा है। उनकी सहाफ़ती जिद्दोजहद उर्दू ज़बान की तरक्की, मुसलमानों के सियासी शऊर और आज़ादी की तहरीक का लाज़मी हिस्सा रही। वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं, बल्कि उर्दू सहाफ़त के एक नज़रिए, एक तहरीक और एक जज्बे का नाम थे, जिनका असर आज भी उन तमाम अफराद और इदारों पर महसूस होता है जो सहाफ़त को महज पेशा नहीं बल्कि मिशन समझते हैं। अगरचे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान के हामियों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उनकी सहाफ़ती खिदमात के ज़रिए उर्दू सहाफ़त को बुलंद करना और आज़ादी के लिए जद्दोजहद मजबूत करना हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। नाज़रीन, ये थी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सहाफ़ती ज़िंदगी की कहानी उमर फ़ारूक की ज़बानी। अगले किस्त में फिर मिलेंगे एक और नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।